الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وجميع الأنبياء والأمة أجمعين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه القديم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سيدنا النبي الكريم ورحمة الله للشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وسيدنا حبيبنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. والصلاة والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آله وصحبه يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الحمد لله. آج 12ویں نشست ہے جو 12ویں والے کا ذکر ہم اور آپ سنتے ہوئے آ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ انہی پیارے رسول کریم سے ذکر خاص میں ہماری اور تمہارے تمام گناہوں کو دور فرمائے اور توبہ مغفرت فرمائے. یہ ذکر بھی ایسا تھا جس ذکر مصطفیٰ کے آگے ہم کسی کا ذکر بھی پھیکا ہے. دیکھا تو میں مصطفیٰ کا ذکر جس کے قلب اور روح کو سرور ملا ایمان سمجھتا اور اسی ذکر پاک سے قرب خدا تک اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مقبول فرماتا ہے. جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک کو بلند فرمایا اور دنیا میں مبعوث فرمایا اور سارے عالموں میں انہی کا جلوہ اور انہی کے نور کا سایہ تماموں کو دکھایا. ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معراج کی رات اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کئی انعامات سے نوازا. مگر ایک خصوصی بات یہاں ہے کہ معراج یہ عالم کائنات ہے، ایک اعزاز ہے
کہ یہ سوائے نبی کے کسی اور کو عطا نہیں ہوتے۔ اللہ کا مقصد یہ بتانا، اور دوسرا مقصد یہ ہوگا کہ نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زمان بشر کہتے ہیں، زمانہ بشر کہتے ہیں، اور لوگ دیکھتے ہیں خاندان بنی ہاشم سے آئے ہیں، قبیلہ قریش سے آئے ہیں، اور نبی نے بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں اور شادی بیاہ یہ سب کچھ ہے۔ یہ زمانہ یہ سمجھ کر یہیں پر موقوف نہ ہو جائے کہ لوگوں دیکھو جس نبی کو تم خاندان بنی ہاشم کے ساتھ جانتے ہو، جس نبی کو تم قبیلہ قریش کے ساتھ جانتے ہو، جس نبی کو تم کھاتے پیتے شادی بیاہ بات چیت کرتے ہوئے جاتے ہو، جس نبی کو گلیوں میں چلتے دیکھا ہو، جس نبی کو چڑھائی پر سوتے ہوئے دیکھا ہو، اور جس نبی کو پیٹ پر پتھر باندھ کے بھوکا باہر کش دیکھا ہو، تو آؤ آج کی رات وہ نبی کی پرواز کہاں تک ہے، اس نبی کی پرواز کہاں تک ہے جس کے پیچھے لگا پکڑ کر فرشتوں کے سردار کھڑے ہیں، دربان کھڑے ہیں، لاکھوں کے فرشتوں کی تعداد میں نور کی مشعلیں لے کر نبی آگے آگے، سارے فرشتے نور کی مشعلوں کے ساتھ پیچھے پیچھے خادم بن کر قافلہ جا رہا ہے، اور زمین سے آسمانوں تک نور کی قطاریں ہیں، پھولوں کی قطاریں ہیں۔ جب نبی آتے ہیں تو جنت دلہن بن جاتی ہے، جب نبی آتے ہیں سارے راستے کھل جاتے ہیں، جب نبی کو آنا ہے آسمان اپنے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جب نبی کو آنا ہے تو عرش اعظم خدا سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ ایک بار تیرے نبی کی جوتیوں کی زیارت کر۔ زمانہ دیکھے جو نبی کو زمین کی دھرتی کی ریتی پر دیکھ رہا ہے وہ زمانہ سمجھ لے یہی وہ نبی ہے کیا کہ آدم پر وہ زمانہ۔ اللہ کا مقصد یہی دکھانا تھا، جس نبی کو اگر کوئی یہ کہہ دے کہ مجبور ہے نبی، غریب ہے نبی، تنگ دستی ہے نبی کے گھر میں، فاقہ ہے نبی کا، کہیں یہ سمجھ کر دھوکہ نہ کھاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود میرے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ مجھے خود کھلاتا بھی ہے پلاتا ہے، اللہ مجھے خود کھلاتا بھی ہے خود پلاتا بھی ہے۔ جب اللہ انہیں خود کھلاتا ہے پلاتا ہے تو پھر خود کو فاقہ کہنے کی بات کیا ہے؟ زمانہ کہیں گے نہ سمجھ، یہ سمجھ کر نہیں دھوکے میں نہ پڑ جائیں۔ نبی مالک و مختار ہے، نبی رب کا محبوب ہے، نبی دین و دنیا کا آقا ہے، نبی یہاں کا بھی بادشاہ ہے وہاں کا بھی بادشاہ، نبی فرشتوں سے بھی اعلیٰ، سارے ملائکہ نبی کے تو خادم دربار، تو وہی نبی اللہ نے مبعوث فرمایا، سارے عالموں کے آگے رکھا، سارے عالم ہمارے نبی کے ساتھ۔ جیسے معراج کی رات ایک تیسرا معنی یہ بھی ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، جسے ہم کہتے ہیں نا تجھے کیا پسند ہے، تمہیں کیا پسند ہے، کوئی پوچھے کہ شاید تمہیں کیا پسند ہے، جو پسندیدہ چیز ہوتی ہے اسی کا اظہار کریں کہ مجھے فلانا پسند ہے، چاہے وہ دیکھنے میں ہو، چاہے وہ پھرنے میں ہو، چاہے کھانے پینے میں ہو، چاہے پہننے بولنے میں ہو، چاہے سواریوں میں ہو، جو پسند ہوتی ہے نا وہی کہیں گے تمہیں کیا پسند ہے، مجھے یہ پسند ہے، تمہیں کیا پسند ہے، مجھے یہ پسند ہے۔ یہ اپنی اپنی ایک پسند ہوتی ہے، اپنی اپنی یہ پسند ہوتی ہے۔ جب جبرائیل سے پوچھا گیا کہ جبرائیل تمہیں کیا پسند ہے، اب جبرائیل اپنی پسند فرماتے ہیں کہ کیا مجھے بارگاہ خدا بندی سے بارگاہ مصطفیٰ میں آ کر ادب کے ساتھ کھڑا ہونا چاہے، مصطفیٰ تکتے رہنا پسند ہے، یہ جبرائیل کی پسند ہے۔ اب پوچھا گیا جب جبرائیل کی یہ پسند ہے، اب بتا دے کہ اے اللہ تجھے کیا پسند ہے، تجھے کیا پسند ہے۔ اب رب
اپنی پسند کا بھی اظہار کرتا ہے کہ جب میرا نبی میری بارگاہ میں میری خدمت میں آ گیا کہ وہ مجھے تکتا رہے میں اسے تکتا رہوں یہ رب کی پسند. اب پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کو کیا پسند؟ یہ ہم نے نہیں پوچھے، خود رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب تجھے کیا پسند ہے. جب اپنی پسند اب نبی کو بتانا ہے کہ نبی کو کیا پسند ہے تو رب نے فرمایا میرے محبوب تجھے کیا پسند ہے؟ یہ سارے عالموں کو تیرے لیے تو بنایا، زمین و زمین تیرے لیے بنائے، اے میرے حبیب سب کچھ تیرے لیے بنائے. اچھا آج کی رات میں سارے عالموں کو جمع کر دیتا ہوں، اے میرے محبوب تیرے آگے میں دیتا ہوں. جب سارے عالم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جمع ہو گئے، ساری کائنات جمع ہو گئی، اللہ کی ساری صلاحیں جمع ہو گئی، ساری حکمتیں جمع ہو گئی، ساری شانیں جمع ہو گئی، ان سب کے سب جمع ہو گئے. اب رب نے پوچھا اے میرے حبیب تجھے کیا پسند ہے؟ میرے مصطفیٰ نے جب عالموں پر نظر ڈالی، عالموں پر نظر ڈالی، میرے محبوب ایک قدم، دو قدم، تین قدم آگے آئے، سارے عالموں میں دیکھا جہاں سر جھکا کے ادب کے ساتھ شرمندگی کے ساتھ خوف کے ساتھ جو سر جھکا کے جو عالم کھڑی ہے، میرے مصطفیٰ کی نور پڑی، نور رحمت پڑی، دیکھا گیا یہ اللہ مجھے یہ عالم پسند ہے، اللہ مجھے یہ عالم پسند ہے. قربان جائیے اے میرے حبیب جس عالم کو تم نے پسند کیا ہے وہ عالم کیا ہے؟ تو وہ میرے حبیب فرماتے ہیں یہی گنہگار میرا سب کچھ ہے. میرے حبیب فرشتوں کے عالموں سے، پھولوں کے عالم سے، جنت کے عالموں سے، سدرت کے عالموں سے، عرش کرسی لوح قلم کے عالموں سے، آسمانوں کے عالموں سے، زمین کے عالموں سے، ستاروں نظاروں کے عالموں سے، بحر کے عالموں سے، سارے عالموں سے زیادہ یہ عالم انسان جس کو میرا یہ سب میرے امتی کہہ کر اعلان کر کے پسند کیا، یہ میرے محبوب کا صدقہ ہے ہماری. اے میرے رسول کی صحابت نے آپ کو کیا دیکھا؟ یہ عالم آپ کو اتنا کیوں پسند آیا؟ یہ تو برے کار ہے، یہ تو خطابار ہے، یہ تو خودکشی ہے، پہلے آسیہ میں ڈوبے ہوئے ہیں. میرے رسول کی عالم اتنا پسند آیا. میرے رسول فرماتے ہیں ہر عالموں سے اچھا یہ عالم ہے، ہر عالموں سے اچھا یہ عالم ہے. گنہگار ہے تو کیا ہوا میرا رب غفور رحیم، خطابار ہے تو کیا ہوا میرے کو رحمت للعالمین. مگر یہ عالم میں جو خوبی ہے نا، یہ عالم میں جو خوبی ہے تم نے دیکھنا نہیں کہ وہ خوبی کیا ہے، کیا خوبی ہے اس عالم میں، کیا خوبی ہے اس عالم میں. وہی خوبی ہے کسی عالم میں نہیں ہوتی. کیا خوبی ہے یہ عالم میں، کیا خوبی ہے، کیا خوبی ہے. سنو آدم تو عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی و رسول آئے جن کے آگے کسی نبی کا نام لیا جاتا کبھی مکر جاتے کبھی چہرے پلٹ جاتے، لیکن اس عالم کے آگے جب نبی کا نام لیا جاتا ہے تو چہرے مسکراتے ہیں. اور وہ صرف بظاہر صورتحال نہیں ہے، دل سے محبت کرتے ہیں. وہ مجھے دیکھے نہیں ہیں لیکن میرے سے محبت کرتے ہیں. وہ مجھے دیکھے نہیں ہیں میرے نام پر جان فدا کرتے ہیں. وہ مجھے دیکھے نہیں ہیں میرے احکام فرما بردار کو دل و جان سے مانتے ہیں. وہ مجھے دیکھے نہیں ہیں جب اشارہ کرتا ہوں تو جان و مال قربان کر دیتے ہیں. وہ مجھے دیکھے نہیں ہیں مگر اگر دیکھ لیتے تو کیا ہوتا. میرے نبی فرماتے ہیں مجھے دیکھے نہیں ہیں لیکن میرے
ریچارج پہ جانا آپ قربان کرتے ہیں تو دیکھ لیتے تو کیا ہوتا، دیکھ لیتے تو کیا ہوتا، وہی ہوتا نبی کے چہرے میں خدا کا جلوہ نہیں دیکھے تو نبی ہے، اگر دیکھ لیتے تو اس کو یہ امت ہمارے نبی کو پیاری ہے، امت ہمارے نبی کو پیاری ہے، اور ہمارا ایمان بھی یہ ہے کہ ہر لمحہ اسی نبی پہ جاتی جاری ہے۔ بارہویں اس لیے کہتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، بارہویں اس لیے کہتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ ہو گیا۔ اب پردہ ہونے میں، غائب ہونے میں، اوزر ہونے میں، گنبد خضرا آرام فرمانے میں، یا انتقال کرنے میں، گزر جانے میں، ہر لفظ میں معنی ایک ہی ہوتا ہے، مگر ہر لفظ کا لفظ ایک ادبی لفظ ہوتا ہے۔ کیا ہے؟ اب کوئی انتقال کرتے ہیں، وہ کوئی عام ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ مر گیا، یہ عام لفظ ہے۔ اگر کچھ مقام ہے تو گزر گئے، یا پھر کوئی اور مقام ہوتا ہے تو انتقال کر کے، یہ معنی الگ الگ معنی تو ہوتی ہے، مگر یہ ادبی لفظ ہے۔ کیا ہے یہ؟ ادبی لفظ ہے، مقام ہے ادب، کیونکہ ادب نے ادب سکھایا۔ تو آج اس بات پر بحث کرتے ہیں، کچھ درندر ایسے ہیں کہ جب لفظ یہ ہے تو کہہ دو نہ کرے، پھر یہ پردہ ہونا، یہ ہونا کیوں کہتے ہیں؟ مگر یہ ادب مصطفیٰ کی گستاخی، جبکہ قرآن کے اللہ نے نبی کے گھر کے چوکھٹ کا ادب سکھایا، نبی کے گھر کے دسترخوان کا ادب سکھایا۔ قرآن میں نبی کی آواز سے اونچی آواز کہہ دے تو سارے آواز ہوتے جائیں گے، یہ ادب نہیں تو کیا ہے؟ نبی کی آواز سے اگر اونچی آواز نکالے تو نمازیں چلی جائیں گی، ان کی عبادتیں نکل جائیں گی، مل جائیں گی، روزے مل جائیں گے، خیر و خیرات و زکات مل جائیں گے، جتنے حج کیے ہیں یہ سارے کے سارے مل جائیں گے، کوئی نیکی نہیں رہے گی۔ اس کے بدلے صرف نبی کی آواز سے اونچی آواز، آواز سے اونچی آواز میں بھی اب نبی مجبور و محتاج جو ان بے سمجھوں کی طرح جو سمجھتے ہیں، اگر ہمارا نبی ویسا ہوتا تو رفیدہ عبادتیں کیسے جائیں گی؟ میں پوچھتا ہوں کہ حضرت بڑا یا نبی بڑے؟ عبادت بڑی یا آواز بڑی؟ آواز میں نیکیاں ہیں یا عبادت میں نیکیاں ہیں؟ نیکیاں تو عبادت خدا میں ہیں، تو پھر صرف آواز سے نیکیاں کیسے مل جائیں گی؟ یہ کسی سے مت پوچھو، یہ خود خدا سے پوچھو۔ نیکیاں دینے والا بھی وہ، عبادتوں کو قبول کرنے والا بھی وہ، سب کچھ عطا کرنے والا بھی وہ، لیکن وہ اپنے نبی کی آواز سے اونچی آواز کوئی نکالے اس کو گوارا نہیں۔ جب نبی کی آواز سے اونچی آواز نکالے اس کو گوارا نہیں، ساری نیکیوں کو مٹا دے۔ اپنا جانے اس نبی کی شان میں کئی کئی گستاخیاں کرے گے تو چھوڑے گا؟ جوتے ہم یہاں مارتے ہیں وہ جوتے نہیں مارے گا۔ آگ کے کوڑے فرشتوں کے ہاتھوں میں دے کر کہے گا صبح قیامت تک مارتے رہنا۔ کیوں؟ یہ میرے نبی کا گستاخ ہے۔ نبی کی شان میں گستاخیاں کرنے والے سن لو، سارا قرآن ادب مصطفیٰ، احترام مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ ہے۔ اللہ کا کلام جب تعظیم مصطفیٰ بن کر آیا ہے، ادب مصطفیٰ بن کر آیا ہے اور احترام مصطفیٰ بن کر آیا ہے، تو کون سا امت کون سے کھیت کا بولی کہ وہ چاہتے گستاخ؟ سبحان اللہ۔
ارے شان دینے والا تو اللہ ہے، اللہ سے پوچھنا تو کیوں دیا ہے شان؟ پوچھو اللہ سے، ایسے دم ہے؟ پوچھو اللہ سے، اے اللہ کو شان کیوں دیا؟ آدم کو صفی بنایا، نوح کو نبی بنایا، اسماعیل کو نبی بنایا، ابراہیم کو خلیل بنایا، یہ سارے تو شانیں ہیں۔ موسیٰ کو کلیم بنایا، عیسیٰ کو سمجھ میں آئی نا؟ جب سارے نبیوں کو نبوت سے نوازا، سارے رسولوں کو رسالت دے دی، تو ہمارے نبی کو رحمت والا مگر ایک عالم میں نہیں ہے، سارے عالموں پہ رحمت والا۔ یوں سمجھیے رحمت اس طرح ہے کہ زمین جہاں تک آسمان وہاں تک، جیسے ساری زمینوں پر آسمان چھایا ہوا ہے، ایسے سارے عالموں پر رحمت چھائی ہوئی۔ اب ہمارے سے ستارے بلند ہے، چاند و سورج بلند ہے، آسمانے بلند ہے، عرش و کرسی لوح و قلم بلند ہے، لیکن رحمت چھائی ہوئی، رحمت چھائی ہوئی ہے۔ جب رحمت چھائی ہوئی ہے تو ہمارے نبی کی رحمت ستاروں سے بھی بلند ہے، چاند سے بھی بلند ہے، سورج سے بھی بلند ہے، آسمانوں سے بھی بلند ہے، عرش و کرسی لوح و قلم سے بھی بلند ہے۔ جب رحمت چھائی ہوئی ہے، کیوں؟ ہمارا نبی رحمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ پوچھ لو خدا سے کہ اتنا بڑا بلند مرتبہ نبی کو تو نے کیوں دیا؟ تب میں تو خدا سے پوچھ رہا ہوں۔ یا ہم سنی علماء سے کیوں پوچھتے ہیں، بحث کیوں کرتے ہیں، کتابوں میں بکواس کیوں کرتے ہیں؟ سمجھ میں آ رہی؟ تب میں تو خدا سے پوچھوں، شان دینے والا اللہ۔ اب قرآن نے کہا میرے نبی کو قرآن نے کہا اگر تم شان کو، میرے نبی کی شان تم کو پسند نہیں ہے، تمہاری روح بدن جل جاتا ہے، شیطان کے بیٹے بن جاتے ہیں، تو تاہا پڑھنا چھوڑ دو۔ یہ میرے نبی کی شان ہے۔ قرآن فرماتا ہے یاسین، قرآن سے پہلے یاسین، قرآن سے پہلے یاسین، پھر کہا قرآن پہلے کہا یاسین۔ تو معلوم یہ ہوا قرآن سے پہلے میرے نبی کی شان ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلے میرے نبی کی شان کو اعلیٰ کیا، پھر کہا والقرآن حکیم۔ اے یاسین، اب قرآن حکمت والی کتاب ہے۔ کس کو کہا؟ یاسین۔ اگر شان کو پسند نہیں ہے تو چھوڑ دیا، یاسین پڑھنا۔ جب یاسین نہیں کہو گے تو قرآن حکمت والی کتاب بھی نہیں پڑھ سکو گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب قرآن نے کہا، اب یہاں تو یاسین کہا، طٰہٰ کہا، اب قرآن نے کہا یا ایھا المزمل۔ سبحان اللہ۔ شان خدا پہ قربان جائے، وہ جانتا ہے عالم الغیب و شہادہ ہے کہ قیامت میں ایسے ایسے دلندر پیدا ہوں گے، ایسے ایسے بے وقوف جاہل پیدا ہوں گے، اور اپنے اپنے علم کے دعوے کریں گے، اور ایسی ایسی نسلیں جن کو حلالی حرامی بھی معلوم نہیں ہے، ایسی نسلیں آئیں گی کہ میرے نبی کی شان میں گستاخیاں اس طرح کریں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا اب یہاں تک میرے نبی کی شان ہے۔ ارے دیوانوں، میرے نبی کی شان تو ایک طرف ہے، میرا نبی جو چادر اوڑھ کر سویا ہے اس کی شان دیکھو۔ میرا نبی جو کاندھے پر چادر ڈالا ہے، کمری ڈالا ہے، اس کی شان دیکھو۔ اس چادر کی شان سے بہت قیامت تک کوئی عالم نہیں لا سکتا۔ کیوں؟ خود رب کائنات نے اس چادر کی شان کا اعلان کرتا ہے یا ایھا المزمل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
چادر کاندھے پہ ڈالے مصطفیٰ چادر. اب یہ نہیں کہا مصطفیٰ چادر, یہ نہیں کہا, تو رب نے فرمایا اے چادر والے, اے کالی, ہم کہتے ہیں کالی کالی کملی والا نبی ہمارا, یہ ہم ایسا نہیں کہتے. خدا فرماتا ہے یا اے کملی والے. تو کملی کا نام دیا رب نے, جس دن اس نے دیا. اب اسی شان سے, اسی چادر سے, اسی کملی کی شان سے یہ سورت شروع ہوتی. یا ایھا المزمل, اور جب یہ یا ایھا المزمل کہا تو پھر رب فرماتا ہے قم اللیل الا قلیلا, اے میرے نبی راتوں کو اتنا مت جاگو, تھوڑی دیر آرام کر لیا بھی کرو. نبی زمین پر کھڑے ہیں, رب عرش اعظم پر کھڑا, نبی زمین پر رکوع کر رہے ہیں, سجدہ کر رہے ہیں, عبادتیں کر رہے ہیں. عرش اعظم سے ندا آتی ہے میرے نبی اتنی دیر جاگو مت, اتنی دیر عبادت میں رہو مت, کچھ دیر سو جایا بھی کر لو. نبی بے فکر ہو کر عبادت کرتے ہیں, خدا کو نبی کی تربیت کی فکر لگی ہے, نبی کے صحت کی فکر لگی ہے. آرام کر لے میرے نبی, اب ارشاد نہیں تو اور کیا ہے, یہ ذکر نہیں تو اور کیا ہے, یہ بلندی نہیں تو اور کیا ہے, یہ عظمت نہیں تو اور کیا ہے, یہ رحمت والے کی شان نہیں تو اور کیا ہے. سبحان اللہ. جب رب نے فرمایا نا آرام کرو میرے نبی, چادر اوڑھ کے سو گئے. اگر قربان جائیے ہم کیا کریں, تو اپنا ساری حقیقت رب ظاہر کر رہا, رب سے پوچھو نا. رب نے فرما دیا اب میرے نبی چادر اوڑھ کے سو گئے. چادر جب اوڑھ کے سو گئے, آرام ہو رہا نا, تب بھی رب کو بے قراری, تب بھی رب کو بے چینی. فارغ جبرائیل کو بھیجا جا, جبرائیل آ گئے, کھڑے ہو گئے, تو رب نے فرمایا یا ایھا المدثر, اے چادر کو اوڑھ کے سونے والے ذرا اٹھ جا. اے اللہ, تو نے پہلے آرام کرنے کو کہا, پھر دیکھا آرام کر کے تو پھر اٹھا رہا. جب نبی جاگتے ہیں تو کہتا ہے آرام کر لے, جب نبی آرام کرتے ہیں تو کہتا ہے نبی ذرا جاگے. اے اللہ کیوں ایسا, تو معلوم یہ ہوا عاشقان مصطفیٰ سے پوچھو, تو فرماتے ہیں شاید یہی ہوا ہوگا. جب نبی کھڑے ہو جاتے ہیں تو رب بے قرار ہوتا ہے, کہیں میرے نبی کے پاؤں میں ورم نہ آ جائے, میرے نبی کی صحت کہیں خراب نہ ہو جائے. رب فرماتا ہے اے میرے نبی ذرا آرام کر دو. جب نبی چادر اوڑھ کے سو جاتے ہیں تو رب بے قرار ہو جاتا ہے, کیوں نبی کب کب چادر نکالیں گے, کب کب چہرے کی زیارت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, ذوالفقار حیدری, ذوالفقار حیدری. یہی وجہ قراری تھی, کیونکہ محبوب کی بے قراری محبوب ہی سمجھتا ہے. جب وہ ظاہر ہوا بھی, چھپ گیا بھی, کبھی کبھی ظاہر اتنا نہیں ہونا, اتنی دیر چھپ نہ جانا. ظاہر اتنا بھی نہ ہونا, اتنی دیر چھپ بھی نہ جانا. کیوں چھپ گئے تو عشق کا بلبلہ لگ جانا, چھپ گئے تو عشق کا بلبلہ لگ جاتا ہے. ظاہر ہو گئے تو سب کچھ مطلب ہو جاتا ہے. اتنا زیادہ ظاہر بھی نہیں, اتنا زیادہ چھپنا بھی. یہ شان میں سے کیا ہے, یہ قرآن ہے. کیا ہے یہ قرآن. اگر شان مصطفیٰ سے اتنی تکلیف ہوتی ہے درندروں کو, تو قرآن پڑھنا ہی چھوڑ دو نا. پھر قرآن کو حفظ کیوں کرتے ہو؟ جب قرآن حفظ ہوتا ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ ساری شانیں تمہارے اندر
تمہارے سینے میں مصطفیٰ کی ساری شانوں کو حفظ کر لیا اور ظاہر میں جو شان اندر ہے اور ظاہر میں گستاخی. آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ ظاہر میں گستاخی. تو یہ بے ایمانوں کی نشانی ہے. کیا ہے یہ؟ بے ایمان. چلیے الحمدللہ امت مصطفیٰ وفادار. شان مصطفیٰ پر جب بھی قربان آدمی قربان صبح قیامت بھی قربان. سب کچھ بدل سکتا ہے, سب کچھ بچھڑ سکتا ہے, سب کچھ مل سکتا ہے, لیکن میرے نبی کی شان کیوں؟ شان کو بلند کرنے والا اللہ. اسی لیے ہم باروی کہتے ہیں. کیونکہ میرا رسول اسی باروی میں رہتا ہے. باروی بار کتنے؟ اور ایک بات معلوم ہے آپ کو, قرآن مجید کے اندر ایک سورت نازل ہوئی ہے, سورت اما پارے تھی کے پارے. اس سورت کا نام ہے سورت بروج. کیا نام ہے؟ سورت بروج. بروج کیا ہے؟ برج کو کہتے ہیں. برج کس کو کہتے ہیں؟ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا لاہور کے جہاں جہاں قلعے ہوتے ہیں بڑے بڑے برج بنے ہوئے ہوتے ہیں. اس برجوں سے پہچانا جاتا ہے ہمارا جہاں برج کہتے ہیں. اور دنیا میں 12 برج کتنے؟ دنیا کے 12. یہ بائبل قرآن بھی کہتا ہے اور سائنس بھی اس کو دل و جان سے مانتا. کتنے برج ہیں؟ 12 برج. ان 12 برجوں میں جو زمین ہے نا ایک برج ہے, سورج ایک برج ہے, چاند ایک برج ہے, مریخ و عطارد ایک برج ہے. اس طرح کیا ہے حمل اور سور برج ہے. حمل اور سور برج ہے. تو یہ سارے برج جو ہیں کل ملائے کتنے ہیں؟ 12. کتنے ہیں؟ 12 برج. پوری دنیا ہے, دنیا نہیں پورے عالم. تو یہ زمینوں کا جو عالم ہے انسان بسے ہیں, پہلے تو پرندوں چرندے جزیرے بسے ہیں. یہاں پر پانی بھی ہے, ہوا بھی ہے, الحمدللہ یہاں پر سب کچھ ہے. زمین کا جو برج ہے اس کے اوپر سب بسے ہیں. اور دوسرے برجوں پر پتہ نہیں, اللہ اس کا رسول بہتر جانے ہیں. اب مریخ کی بھی تفتیش کی گئی, وہاں بعضوں نے کہا پانی ہے, پانی نہیں ہے, عالم نہیں ہے. چاند بھی گئے اور وہاں بھی عالم نہیں ہے. اس طرح ایک ایک برج طے کیا, 3 یا 4 برجوں کا کی تفتیش کی سائنسدانوں نے بتایا. لیکن زمین کا جو برج ہے نا یہ اعلیٰ کیا ہے, یہ اعلیٰ ہے. سب کچھ یہاں ہے, سب کچھ یہاں ہے. کیوں؟ اس سے پہلے ہمارا نبی یہاں ہے, ہمارا نبی یہاں ہے. تو زمین سارے برجوں کی سردار بن گئی. زمین سارے برجوں کی سردار بن گئی. اب یہ برج ہے, قرآن فرماتا ہے کہ 12 برج ہیں. جب 12 برجوں پہ بھی حکومت باری والے کی, اسی لیے ہم نبی کو 12ویں والا کہتے ہیں. 12ویں والا. سورج پہ بھی حکومت رسول کی آپ نے سنا ہے, چاند پہ بھی حکومت رسول کی آپ نے سنا ہے, زمینوں پہ بھی حکومت رسول کی, آسمانوں پہ بھی حکومت رسول کی سنا کہ نہیں سنا؟ میرے نبی کی حکومت کے دائرے سے کوئی عالم باہر نہیں ہے. اسی لیے میرے نبی کو 12ویں والا پیر کہتے ہیں. کون سا پیر؟ 12ویں والا پیر. 12ویں والا. اب یہ مہینہ آتا ہے اس کو ہم 12ویں کا مہینہ کہتے ہیں اور ہمارے زبان میں 12 وفات کا مہینہ کہتے ہیں. 12 وفات کہتے ہیں چھوٹ جانے کو. 6 نام نکالا ہے بڑے لوگوں نے. جب میرے نبی پیدا ہوئے تو 12 برجوں کی بھی وفات کر دی.
12 बुजुर्ग छूट गए, 12 वफात, जो 12 थे बात समझ में आ रही? ये वफादारी नहीं तो और क्या है? ये वफादारी नहीं तो ये तो सीधे ने कहा था, ये तो फारूक आजम ने ऐलान किया था। तो बहरकैफ 12 वफात 12वीं हम कहते हैं, मगर इस 12वीं का जो महीना है ये मखसूस खासा में खास, एक महीना होता है आम, एक महीना होता है खास, एक महीना होता है खासुल खास। तो जो आम है वो बकरीद है, जो खास है वो रमजान है, जो खासुल खास है वो रबीउल अव्वल है। खासुल खास रबीउल अव्वल ये महीना है। अब आम में जैसे मसलन बाजार आम है, क्या है? दावतें आम हैं, सारी कायनात बाजारों में घूमती है, चलती है, फिरती है, दावतें आम हो रही हैं, और कुछ दावतें खास हो रही हैं। उन बाजारों से हटकर एक मखसूस जगह पर बाजार भी बने हैं, लेकिन जो आम में है उस तरह नहीं है, इसमें कुछ और बनाकर संवार कर रखा गया, क्योंकि इसमें खास खास लोग आते हैं। वहां तो हर खास लोग आते हैं, यहाँ खास लोग होते हैं, और दावतें भी कुछ खास होती हैं, दावतें भी कुछ खास होती हैं। अब उनमें कुछ खासुल खवास है, खासुल खवास है, ये बाजारों में नहीं होती, गलियों में नहीं होती, ये तो सिर्फ किले में होती है। इसमें होती है, किले में होती है, महल में होती है, महल सजाया जाता है, गालियां बिछाई जाती है, हमें रोशन किए जाते हैं, और हर तरह से इस्तकबाल किया जाता है, और दावतें भी मखसूस होती हैं, मुलाकातें मखसूस होती हैं, दावतें भी मखसूस और मुलाकातें भी मखसूस होती हैं। तो बिला मिसाल वो तफसील तो आम है जैसे कहा गया वो हज का महीना है, जो खास है वो रमजान मुबारक है, और जो खास वो खवास है, मखसूस है, ये रबीउल अव्वल। क्यों? इसी महीने का इंतजार था सारे महीने को, इसी दिन का इंतजार था सारे दिनों को, इसी वक्त का इंतजार था सारे वक्तों को, और महबूब के मबऊस होने का इंतजार था सारे महबूबों, सारे महबूब इंतजार करते थे कि वो महबूब कब आए। इसलिए सारे महीनों से अफजल ईमान वालों के लिए रबीउल अव्वल। रमजान तो रहमतों का नुज़ूल, दोज़ख से छुटकारा, मग़फ़िरत खुदाबंदी, हज खुदा के घर की ज़ियारत मक़बूल। लेकिन रमजान की रहमत, उसकी मग़फ़िरत, दोज़ख से छुटकारा और काबे की ज़ियारत और हज मक़बूल अगर होना है तो ये महीना ही होना है। अगर ये महीने की रहमत नहीं है तो उस महीने की भी रहमत नहीं है, क्योंकि मेरा नबी रहमत वाला बनकर जब आ गया है तो इसी महीने की रहमत ने रमजान पर रहमत को निचोड़ रहा है। तो रहमत रमजान को इसी महीने से तो मिल रही है, यहाँ से रहमत का खजाना लेते हैं, रमजान मुबारक में रहमतों को नुज़ूल। इसीलिए क्यों रहमत वाले का महीना है। अब रहा सवाल मग़फ़िरत का, रब तो गफ़ूर रहीम है, मगर वो जब्बार और क़हार भी है, अज़ाब देने वाला भी है। उसने जन्नत के साथ दोज़ख भी बनाई है, और उसे कब बख्शेगा जबकि उसकी नेकियां होंगी, कब उसे अज़ाब देगा जबकि गालिब उस पर गुनाह हो जाएंगे। अज़ाब भी दे सकता है, सवाब में जन्नत भी दे सकता है कि नहीं?
پسند آ گیا تو جنت میں، نا پسند آ گیا تو دوزخ میں. کر سکتا کہ نہیں کر سکتا؟ لیکن قربان جائیے، وہ تو غفور الرحیم ہے، جس کی مغفرت ہو گئی اس کو جنت مل گئی. لیکن میرے نبی فرماتے ہیں، جب کہ میرا امتی کوئی بھی دوزخ کی طرف جائے مجھے گوارا نہیں. جب تک اس کی مغفرت کرا کے جنت نہ بھیج دوں میں بے چین رہوں گا. تو معلوم یہ ہوگا اس کی غفاریت پر رحم لانے والے، اس کی غفاریت کو ندا دینے والا ہمارا نبی ہے. جب ہمارا نبی اس کی غفاریت کو ندا دیتا ہے تو اس گنہگاروں کی مغفرت ہوتی ہے اور جنت میں مقام ملتا ہے. تو معلوم کیا ہوا، اگر رمضان میں کسی کی مغفرت ہوتی ہے یہ بھی میرے نبی کا صدقہ. دوزخ سے چھٹکارا. اب آپ نے دوزخ سے چھٹکارا جہنم سے، اب دوزخ سے چھٹکارا رمضان میں ہم سمجھتے ہیں رمضان میں دوزخ سے چھٹکارا ہے، چھٹکارا ہے، چھٹکارا ہے، مگر آؤ نبی کی بارگاہ میں. میرا نبی جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخ میں چلے جائیں گے. دیکھیں گے کہ دوزخ میں کتنے جا رہے ہیں، امت جا رہی ہے، امت دوزخ میں جا رہی. اب وہاں حصہ ہوگا، آدھے ادھر ہوں گے، آدھے ادھر ہوں گے، بیچ میں مصطفیٰ ہوں گے. دیکھیں گے جنت میں جانے والوں کو جنت مبارک، آرام سے رہنا. میں تو میرے گنہگار امت کے ساتھ جا رہا ہوں، میرے گنہگار امت کے ساتھ جا رہا ہوں. اور جنت والے دیکھیں گے نبی ان کے پیچھے جا رہے ہیں، گنہگاروں کے پیچھے. گنہگار کہاں جا رہے ہیں؟ جہنم میں. کہاں جا رہے ہیں؟ اگر اس بات پر اگر قوم اور فکر کر لینا، قسم خدا کی دنیا میں کبھی کوئی گمراہ نہیں ہوگا. گناہوں کے ساتھ، برائی کے ساتھ، گناہوں کے ساتھ، گنہگاروں کے ساتھ وہ پاک باز نبی. اگر میرے کپڑے ذرا صاف ستھرے ہیں، گندے کپڑے والا سے دیکھو گا نکلا ہوگا، لے تو رہے میرے کپڑوں کو گندہ رہے گا. یہ ہماری طبیعت ہے. اگر کوئی خطاوار ہے نا، یہ غلطان ہے، یہ خطاوار ہے، یہ گنہگار ہے، تاکہ یہ خود کو سمجھتا ہے کہ میں نہیں اچھا ہوں، تو ان کی غلطی چن 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 کر ظاہر کرے گا، بتائے گا یہ فلانا 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 فلانا. ہماری فطرت ہی ایسی ہے، دوسروں کی غلطیاں نظر آتے ہیں، دوسروں کے گناہ نظر آتے ہیں اور دوسروں کی برائیاں نظر آتے ہیں، جبکہ ہماری برائی ڈھیروں برابر ہوتی ہے، یہ ہم کو نظر نہیں آتی. دوسروں کی برائیاں جلدی نظر آتی ہیں، بھائیوں میں ہو، رشتہ داروں میں ہو، عورتوں میں ہو، بہنیں میں ہو، پڑوسیوں میں ہو، ہمداروں میں ہو. ہر ایک کے انگلی اٹھا کر تانے دیتے ہیں. یہ ایک دوسرے کی کانا پوچھی، ایک دوسرے کی حکومت بنیادی ہے، ایسی فکر ہے. پڑھتے جانے نماز جب نماز پڑھ کر باہر آتے ہیں، ایک دوسرے کی برائی، ایک دوسرے کی چوری، جھوٹ، فتنہ، افطرا، تہمت، یہ ہماری فطرت ہے. جبکہ ہم سمجھتے ہیں اپنے آپ سب سے اچھے ہیں، سب سے افضل ہیں. جبکہ دیکھو جو یہ بات سمجھ لے کہ میں ہی اچھا ہوں، میں ہی اچھی ہوں، تو سمجھ جانا سب سے برے عالم میں وہی لوگ ہیں، سب سے بدکار عالم میں وہی لوگ ہیں جو خود کو پر اعتماد کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ خود اچھے ہیں. ارے ہم اچھے ہیں یا برے ہیں؟ ہم اچھے ہیں یا برے ہیں؟ اتنا سمجھو پھر بھی خدا کے بندے، پھر بھی خدا کے بندے ہیں. اگر اچھے ہیں تو اس کا دعویٰ مت کرو، ہم خدا کے بندے ہیں. اگر برے ہیں اس کو اظہار مت کرو، ہم مصطفیٰ کے امتی ہیں. اگر برے ہیں تو اظہار مت کرنا، کیوں؟ ہم مصطفیٰ کے امتی ہیں. اور اسی نبی کے صدقے میں اللہ ہمارا ستار و غیور ہے، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے. اور جب ایسے برے، ایسے گنہگار، ایسے خطاوار، ایسے پرسیاں جن کو اللہ نے دوزخ کے جہنم کے حوالے کر دیا، فیصلہ ہو گیا، مہر لگ گیا. جب ایک بار اللہ کا کلام نکل جاتا ہے دوبارہ وہ واپس نہیں جاتا. ایک بار کہہ دیتا ہے پھر وہ بات واپس
کا کلام دنیا بدل سکتی ہے، مل سکتی ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، سمندر سوکھ سکتا ہے، آسمان پگھل سکتا ہے، زمینوں میں زلزلے آ سکتے ہیں، مگر کلام خدا کا نہیں بدل سکتا، خدا کا کلام نہیں بدل سکتا۔ فیصلہ ہو گیا، اب اس کے بعد فیصلے کے لیے کوئی نہیں ہے، فیصلہ ہو گیا، مور لگ گیا۔ جب ایک بار ججمنٹ ہو گیا، مور لگ گیا، اب یہ دنیا نہیں ہے، یہاں کے کورٹ میں فیصلہ نہیں ہوا تو کڑپے کے کورٹ میں چلے جائیں، ڈسٹرکٹ کورٹ میں فیصلہ نہیں ہوا، ہائی کورٹ چلے جائیں، ہائی کورٹ میں فیصلہ نہیں ہوا، سپریم کورٹ چلے جائیں، سپریم کورٹ میں فیصلہ نہیں ہوا، پریزیڈنٹ آف انڈیا کے پاس چلے جائیں، اگر پریزیڈنٹ آف انڈیا کے پاس فیصلہ نہیں ہوا، دنیا میں اس کی قسمت میں کہیں بھی فیصلہ، یہ دنیا کا فیصلہ ہے، دنیا کے فیصلے میں اتنے مقامات ہیں، یہاں نہیں ہوا ہو سکتا وہاں ہوگا، ایک امید ہے، وہاں نہیں ہوا ہو سکتا وہاں ہوگا، ایک امید ہے۔ جب آخری امید ٹوٹ جاتی ہے اب اسے کوئی امید نہیں ہوتی، بات سمجھ میں آئے نا؟ اب اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے اس کو معاف کر دے یا سزا دے، لیکن سپریم کورٹ کے بعد پریزیڈنٹ آف انڈیا کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ میرے خیال سے بچے جانتے ہیں، ہاں نہیں سیاست سنی بات ہے، راشٹرپتی کے پاس اب وہ سزا دے گا، سزا اب وہ معاف کر دے گا تو سپریم کورٹ اس سے یہ سوال نہیں کرے گی ہم نے سزا دی ہے تو نے معاف کیوں کیا، جبکہ اس نے سزا دیتی سنائی تھی، تھپا لگا دیا، مور لگا دیا، مگر یہ سوال نہیں کرے گا کہ ہم نے مور لگا دیا، سزا سنا دی ہے، تو نے اس کو کیوں معاف کر دیا؟ یہ سپریم کورٹ کو بھی حق نہیں ہے، کیوں؟ سپریم کورٹ بنتا ہے اسی کے تحت، اب ہمارے ہندوستان میں جو سپریم کورٹ ہوتا ہے اسی کے تحت ہوتا ہے، اور پریزیڈنٹ آف انڈیا کا فیصلہ اس سے بھی اعلیٰ ہوتا ہے، یہ حق ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ اب وہاں اور لگ گیا، فیصلہ ہو گیا، ساری امت کیوں کبھی آدم کے پاس گئی تھی، کبھی موسیٰ کے پاس گئی تھی، کبھی ابراہیم کے پاس گئی تھی، کبھی عیسیٰ کے پاس گئی تھی، کبھی موسیٰ کے پاس گئی تھی، پھر مل کر مصطفیٰ کے پاس آئی، بات سمجھ میں آئی، پھر میزان پر آئے، اعمال تولے، پل صراط کا راستہ پتہ نہیں کیسے کیسے گزارا، اب یہ آخری فیصلہ ہے رب کا۔ رب کون معلوم آپ کو؟ جج آف دا ڈے، روز قیامت کا جج، قاضی، فیصلہ کرنے والا۔ ہم دعا میں بولتے ہیں یا قاضی الحاجات، ہماری حاجتوں کو اے قاضی، وہ فیصلے کا دن ہے، ججمنٹ کا دن ہے، وہ فیصلہ کرے گا، وہ جج ہوگا، جب اس کا فیصلہ آخری ہے، اس کے بعد کوئی جج نہیں ہے، اس کے بعد کوئی جج نہیں، کوئی کورٹ نہیں، کوئی فیصلہ نہیں، فیصلہ کر دیا، مور لگ گیا، فرشتے پولیس پکڑی، جہنم کی طرف لے گئی، مصطفیٰ کی رحمت کی نظر پڑی، مولا آقا کی نظر پڑی، یہ جانے والے تو میرے امتی ہیں، کہاں لے کر جا رہے؟ دوزخ کی طرف، کیوں یہ خطاوار ہے، یہ گنہگار ہے تو آپ کی امت، مگر یہ سب غلطان ہے، فیصلہ کر دیا انہوں نے، دوزخ دے دی، اچھا فرشتوں ذرا ٹہلو، جب ٹہلے کیوں یا رسول اللہ ذرا ٹہلو، میں بھی آتا ہوں، میں بھی آتا ہوں، یا رسول اللہ آپ میں بات بتاؤ، ایمان کی بات، ایمان کا سوال
یہ باتیں بار بار نہیں آتی. کوٹ بنا ہے قاضی خدا. کیا ہے؟ قاضی خدا. جب قاضی خدا ہے، ججمنٹ دینے والا خدا ہے، تو اس کورٹ میں ہر ایک کا فیصلہ سنایا جاتا ہے ساری امتوں کا. یہ آگے بات ہے. اب نبی ہیں آدم سے تا عیسیٰ تک، یہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، مگر ان کو بھی کٹھے میں کھڑا کیا جاتا. آدم سے بھی پوچھا جائے گا، موسیٰ سے بھی پوچھا جائے گا، عیسیٰ سے بھی پوچھا جائے گا، داؤد سے پوچھا جائے گا، سلیمان سے پوچھا جائے گا. ہر نبی و ہر رسول کو کھڑا کر کے پوچھا جائے گا، اے میرے رسولوں، اے میرے نبیوں، بتاؤ تم نے میرے حقانیت کو لوگوں تک پہنچایا یا نہیں؟ پوچھے گا، پوچھے گا. جب ہر نبیوں سے پوچھے گا تو ہر نبی کہیں گے اے اللہ تو عالم الغیب و شہادہ ہے، تو جانتا ہے، تجھے معلوم ہے، پھر ہم کو پوچھتا کیوں ہے؟ کہنا نہیں کہنا. مگر نہیں کہے. جب خدا پوچھتا ہے تو ہر نبی ہر رسول فرماتے ہیں کہ اے اللہ ہم سچ کہتے ہیں کہ ہم نے تیرے پیغام کو تیرے بندوں تک، ہماری قوم تک پہنچا دیا ہے. یہ کیوں پوچھے گا نبی؟ اس کا معلوم نہیں. یہ اس لیے پوچھے گا کہ ان کی امت، ان کی قوم سے جب پوچھا تو ان کی امتوں نے، ان کی قوم نے کہا کہ اے اللہ ہمارے پاس تیرے طرف سے کوئی نبی نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آیا. سچ بولے جھوٹ بولے؟ جھوٹ بولے نا. اب اس جھوٹ بولنے پر اب اللہ نے ان نبیوں کو بلا کر کٹہرے میں کھڑا کیا. یہاں ان کی قوم، وہاں نبی رسول، اور ان کے آگے پوچھا اب بتاؤ نبی تم کہے کہ نہیں؟ اے اللہ ہم تو گئے تھے تیرا حق کا پیغام پہنچائے تھے. اب ان سے پوچھے گا اور یہ کہتے ہیں نہیں وہ نہیں آئے. نبی کہتے ہیں ہم آئے پہنچائے، یہ کہتے ہیں نہیں پہنچائے. کس کے سامنے بات ہو رہی ہے؟ اللہ کے آگے بات ہو رہی ہے. جب ان کی قوم کہتی ہے کوئی نبی رسول نہیں آیا، نبی رسول فرماتے ہیں ہم تیرا پیغام پہنچائے یا جا. ڈر گئے سارے نبی. ان کی قوم خود ان کے بارے میں جھوٹی گواہی دے رہی ہے. بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب اس کے گواہ ہونا. اب یہ کہتے ہیں نہیں، وہ نبی کہتے ہیں ہاں. یہ ہاں اور نہ، ان دونوں کے بیچ میں کون صحیح ہے؟ نبی سچے ہیں، نبی معصوم ہے، نبی محبوب ہے، نبی رسول ہے، رسالت و نبوت والے ہیں. اور نبی کبھی کیوں کہہ سکتے ہیں؟ یہ خدا جانتا ہے. پھر بھی دیکھو، پھر بھی ان کے آگے نبیوں کو کھڑا کر کے سوال کرتا ہے. اب ان دونوں کے بیچ کون سچا، کون غلط، کون جھوٹ؟ معاذ اللہ نبی تو نہیں ہو سکتے، مگر خدا چاہتا ہے گواہ کو لاؤ. گواہ کو لاؤ، اے فرشتوں گواہ کو لاؤ، گواہی دے دیں گے کون سچے ہیں. اب فرشتوں کو جب حکم ہوا کہ گواہ کو لاؤ، ہائے سبحان اللہ، فرشتے ندا کریں گے روز محشر، اے امت مصطفیٰ مسلمانوں آ جاؤ، دربار خدا بنا رہا ہے. جب مسلمان دربار خدا میں جا کر وہاں کھڑے ہوں گے، خدا ان سے پوچھے گا اے مسلمانوں ذرا بتاؤ یہ آئے کہ نہیں آئے؟ جبکہ ان کی قوم کہتی ہے نہیں آئے. مسلمان تو مسلمان الحمدللہ. میرے خیال سے وہاں سے وفادار ہی کو بلائے ہوں گے، اللہ نے مصطفیٰ کو بلائے ہوں گے، عاشقان مصطفیٰ کو بلائے جائے گا. کیونکہ جو لوگ مصطفیٰ کی شان گستاخیاں کرتے ہیں وہ تو کب کے نکل گئے ہو، وہ تو کب کے نکل گئے ہوں گے. گواہ کو کہتے ہیں شاہد. تو ہمارا حسین شہید، ہمارا علی شہید، امام جعفر صادق شہید، محمد باقر شہید، ہم شہیدوں کے وفادار، ہم شہیدوں کے غلام، سید الشہداء سے محبت کرنے والے. گواہ
جائیں گے؟ امید رکھو الحمدللہ ہم بھی جائیں گے. کبھی دربار خدا میں غدار نہیں جا سکتا. وفادار کو بلایا جائے گا کیونکہ گواہی وفاداری دیتا ہے, کیونکہ وفادار سچا ہوتا ہے, جھوٹا نہیں ہوتا. بس بنیادی آپ کو جب وہاں جائیں گے بلایا جائے گا گواہی کو, اب مسلمان دیکھیں گے ایک طرف نبی رسول, دوسری طرف ان کی قوم. بے سکتا امت مصطفیٰ کہے گی اے اللہ یہ قوم چھوٹی ہے, تیرے نبی و رسول سچے ہیں. ہوگی نا گواہی؟ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جب گواہی ہو گئی اب اللہ نے فیصلہ کرنا تھا. اب فیصلہ کرتے وقت پھر قوم کہتی ہے اے اللہ یہ جو گواہی دیے ہیں تب نہیں تھے, تب نہیں تھے, جب نہیں تھے وہ آئے نہیں آئے ان کو کیا معلوم, ان کو کیا معلوم. اللہ نے کہا ہاں سچے یہ نہیں تھے. آئے اس کی حکمت میں فرمایا ساری کی ساری شان مصطفی ہے, نبی کی شان کو بلندی ہے, شان بلند کرنا چاہتا ہے عالموں میں, ورنہ یہ ساری باتیں نہیں جبکہ وہ عالم الغیب کو اہل محشر کو دکھایا جا رہا ہے. دنیا میں جو نبی کو میں نے بااختیار بھیجا ہے آج دیکھو اس کا مرتبہ کیا ہے. ہاں نہیں تھے اے مسلمانوں, تو تم نہیں تھے, کیونکہ گواہ آنکھوں سے دیکھنا, عقل و ہوش پہ ہونا, بالغ ہونا, تم تو نہیں تھے نا. حاصل رہنا, تم تو حاصل نہیں تھے نا, تم تو ہزاروں سال بعد آئے. تم نے آدم کو بھی دیکھنا ہے, کسی نبی کو دیکھنا ہے, آدم شیشہ تھا, کسی نبی کو اس کو دیکھا, تو پھر گواہی کیسے دیتے ہو جبکہ دیکھا نہیں. جبکہ دیکھا نہیں تو پھر گواہی کیسے دیتے ہو. انبیاء خوش ہیں, ارے جس قوم کے پیچھے ہم نے ساری زندگانی کو تباہ کر ڈالی, جس قوم کو سدھارنے کے لیے ہم نے سردے تیرے غم اٹھائے, آج وہ غم ہم کو چھوٹا رہی ہے. اے امت مصطفیٰ, یہ مصطفیٰ کی امت ہے, اسی لیے تو نبی نے عرض کیا ہے کہ اے اللہ پیغمبری سے بڑھ کر مجھے امت مصطفیٰ بنا. اسی لیے میرے نبی کو یہ عالم پسند آیا ہے. خود دیکھ کر مکر جانے والے لوگ, مگر دیکھا نہیں ماننے والے. الذین یؤمنون بالغیب, اے پر ایمان والے, اللہ کے والے. ہاں کیسے گواہی دی؟ اب امت مصطفیٰ بھی امت مصطفیٰ ہے. ارے روز کی 11ویں کا صدقہ کھانے والی, آقا کی چھٹی کا صدقہ کھانے والی, 12ویں والے آقا کے 12 دن کے جلوس میں ذکر مصطفیٰ کی شان کو سن کر خوش اور سرور ہونے والی جس در پہ ٹکڑے کھاتے ہیں اسی در کے وفادار بنے. الحمدللہ ہم تو اسی در کے ٹکڑے کھاتے ہیں, کھاتے رہیں گے, ہماری نسل صبح قیامت تک آئے گی اسی در کے ٹکڑے ہی کھائیں گے. اے اللہ یہی ان کی نصیب کر دے سارے اقتدار رہے اور صدقہ مصطفیٰ عطا کر دیجیے. اب امت مصطفیٰ تم نے دیکھا ہے گواہی دی, امت مصطفیٰ کہتی ہے اے اللہ ہم نے کہاں گواہی, ہم نے کہاں گواہی دی, ہم کو ہمارے نبی نے بتایا. کون بتایا؟ ہمارے نبی نے, ہمارے رسول نے بتایا. نبی سے سنا, رسول سے سنا ہے, رسول نے بتایا, بتا کر گواہی دیتے ہو. ہاں گواہی بتائی نہ
دیکھنے کے بعد گواہی ہوگی. دیکھنے کے بعد میں یہ دو باتوں کی نکاح کراؤں گا. دیکھنے کے بعد گواہی ہوگی. اب امت مصطفیٰ آئی تو اس میں جن کے دلوں میں محبت مصطفیٰ تھی, جن کے دلوں میں نور مصطفیٰ جلوہ تھا, جو وفادار مصطفیٰ کی تھی, تو رب سے کہنے لگے اے اللہ بے شک ہم نے نبی سے سن کر گواہی دیتے ہیں کہ یہ نبی سچے ہیں, یہ نبی آئے ہیں, یہ نبی پیغام دیے ہیں. یہ قوم جھوٹ کہہ رہی ہے, پھر کہے گی یہ قوم کہے گی نہ یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں. جب یہ نہیں تھے تو گواہی کیسے؟ تو پھر رب فرمائے گا تم تو نہیں تھے تو گواہی کیسے دے رہے ہو؟ تم نے دیکھا ہی نہیں, پھر گواہی کیسی؟ آپ بکر کے مصطفیٰ پرجوش ہو کر کہنے لگی کہ اے اللہ ہم نے تو تجھے بھی دیکھا نہیں, ہم نے تو تجھے بھی دیکھا نہیں, مگر ہم نے ہر وقت 5 وقت نمازوں میں تیری گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ. بغیر دیکھے جب گواہی قبول ہو جاتی ہے. مگر کس کے کہنے پر؟ تیرے نبی نے کہا ہے, تیرے نبی کے کہنے پر ہم نے تیری گواہی دیتے ہیں. ہم نے جنت بھی نہیں دیکھا مان لیا ہے, دوزخ نہیں دیکھا ڈر رہے ہیں. اے اللہ سے کرسی لوح قلم نہیں دیکھا مان لیا ہے. اے اللہ کوئی عجائبات و غیبات نہیں دیکھے مان لیا ہے. فرشتوں کو نہیں دیکھا مگر مان لیا ہے, بھولوں کو نہیں دیکھا مگر مان لیا ہے. یہ ماننے کا جو ایمان ہے یہ میرے نبی کی گواہی پر ہے, کیونکہ میرے نبی نے یہ سب کچھ دیکھا ہے اور تجھے بھی دیکھا. ہم نے تجھے بھی دیکھا ہے, ہم نے تجھے بھی دیکھا ہے. یہ بات سننے کے باوجود پھر ان کی قوم کو پھر ذرا کرنے لگ جائے گی. خدا نبی کو اور نبی سے پوچھا جائے گا اے رسول کہ تم نے تمہاری امت کو اس طرح کہا ہے. میرے رسول فرماتے ہیں ہاں خدا میری امت جو کہتی ہے وہ سچ ہے. امت کی طرف سے امت کی صداقت پر امت کو سچا کہنے والا ہمارا نبی, جبکہ ساری امت ملا کر ان کے نبیوں کو جھوٹا ثابت کر رہی ہے, مگر ہمارا نبی ہماری طرف سے ہم سچ ہونے کا ہمارے سچ ہونے کا ثبوت گواہی. ہمارے نبی ہمارے طرف, ہمارے نبی ہمارے وفادار امت, ہمارا نبی برداری کر رہا ہے. اب وہ نبی اور بھی خوش ہو گئے جبکہ اپنے مکر گئے, مگر جس کو غیر سمجھے تھے وہ غیر نہیں تھے تو آپ نے ہر نبی ہمارا, ہر رسول پر ہمارا ایمان. جب سب پر ہمارا ایمان ہے تو ہم کیسے بولتے؟ ہم بدلنے والوں میں سے نہیں. اسی لیے ہمارے نبی کو ہم سے پیار ہے. بدل گئے سارے لوگ. نبی جب تک آتے رہے اچھے رہے, اور نبی جب پتا ہے پھر بدل گئے. ایک نبی آیا, دوسرے نبی کے آئے پھر بدل گئے, پھر نبی آئے, پھر دوسرے نبی آئے پھر بدل گئے. مگر قسم خدا کی ہمارے نبی کو 1500 سال ہو گئے, ہم آج کو بھی نہیں بدلے. جو بدل گئے وہ ہم میں سے نہیں ہے. سمجھ میں آئی؟ سنا تو بھی پڑھ رہے تھے ہم, کچھ دریدر بدل گئے. لباس مسلمانی کے یہودیوں کے چہرے بن گئے, عیسائیوں کے چہرے بن گئے. مجھے ہم کو کیا
ان کے قسمت میں تو یہی تو لکھا تھا اتنا میرے نبی بنائی دوزخ پہ کیا جاتی دوزخ کو بھی بھرنا ہے نا جہنم کو بھی بھرنا ہے اب یہ لوگ نہیں بنا دے تو دوزخ پکار اٹھے گی اے اللہ میرا پیٹ بھرا اس کے کیا کرتا تو بھرنے کے لیے تو بھرنا ہی ہے تو الحمدللہ ہم ایسے وفادار ہیں کہ ہمارے نبی ہماری سچائی کی گواہی جب گواہی دے دیں گے تو فیصلہ ہو جائے گا ہو گئی نا بات ہو گئی جب سارے نبی کو اس طرح کھڑا کر کے پوچھنے والے خدا کیا کبھی سنا ہے ہمارے نبی سے کچھ پوچھا کوئی سوال کیا کیوں آخر میں مور لگا ہمارے نبی کی زبان عطا ہے اب اس کے بعد کسی کا کلام نہیں کسی کا سوال نہیں کسی کا جواب نہیں ہو گیا نا سارے نبی کے کھڑے میں ہیں مگر ہمارا نبی رب نے کبھی ہمارے نبی سے سوال نہیں کیا اے میرے نبی کیا تم نے تمہاری امت کو میرا پیغام پہنچایا نہیں پہنچایا ہدایت دی یا نہیں دی اگر پوچھ لیتا تو اچھا ہوتا اللہ تو کئی کو نہیں پوچھا کیوں میرے خیال سے اسی لیے نہیں پوچھا اگر پوچھتا تو پھر پکڑایا پوچھتا تو پکڑایا جاتے ہو خود میرے نبی کو اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا کہنے والا خدا ہے بے شک ہمارا نبی حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے شاہد بھی ہے مبشر بھی ہے کہنے والا خدا ہے تو پھر پوچھے گا کیا جب خود کہتا ہے میرا نبی حاضر ہے جب خود کہتا ہے میرا نبی ناظر ہے جب خود کہتا ہے کہ میرا نبی شاہد ہے خود کہتا ہے میرا نبی مبشر ہے تو پھر کیا پوچھے گا مبشرہ سے پوچھے گا ناظرہ سے پوچھے گا حاضرہ سے پوچھے گا سوال ہی پیدا نہیں ہوتے کیونکہ یہ سارے سوال تو اسی میں ہیں جب نبی کو شاہد کہا گیا تو شاہد کا معنی گواہ صرف ہمارا ہی نہیں ہے سارے عالم میرے نبی کی نگاہوں کے آگے ہیں سب میرا نبی سارے عالم کو دیکھا ہے گواہی دے گا حاضر ہے صرف ہمارے آگے نہیں سارے عالموں کے آگے ہمارا نبی حاضر ہے مبشر ہے گناہوں کو ڈرا کر دوزخ سے بچا کر خوش خبریاں دیتا ہے اس میں ہدایتیں دیتا ہے رحمتوں کا تقسیم ہوتا ہے مبشر جب خدا کہے دے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَسِرَاجًا مُنِيرًا اللہ تبارک و تعالیٰ میرے نبی کے نور کی مثال چمکتے سورج کی مثال روشن چراغ کی مثال خود دیتا ہے تو پھر پوچھے گا کہ اندھیرے سے نہیں پوچھے گا اندھیرا کیوں ہے اس لیے کہ میرا نبی روشن چراغ چمکتا سورج اجالے سے نہیں پوچھے گا کیونکہ سورج پر تو چمکتا ہے اب اجالے سے بھی سوال نہیں رات سے بھی سوال نہیں اس لیے سوال ان سے ہمارے نبی سے ہمارے نبی سے صرف پوچھنا ہے کیا آپ کو پسند ہے یا نہیں آپ کو پسند ہے یا نہیں میرے نبی نے کہہ دیا پسند ہے تو چلو گئے بہت بڑی یہ شاعر نہیں سبحان اللہ جب یہ تماموں سے گزرے گی امت میرا نبی کبھی میزان پر کبھی گجرات طرف پر کبھی کوثر کی نہر پر مبارک پیارے ہاتھوں سے پیارے پھل پھل کر اپنے وفاداروں کو پلاتے رہیں گے یہاں فیصلہ ہو جائے گا امت مصطفیٰ دوزخ کی طرف چلے گی میرے نبی بن رہے ہیں تو ٹھہرو میں بھی آؤں اب پیارے نبی ہے امت کے پیچھے بروں کے پیچھے خطا والوں کے پیچھے اور بری حرکتیں کرنے والوں کے پیچھے جب پاک نبی جس
جس کو خدا نے مزمل و مدثر کہا تھا و یاسین کہا، ایسا نبی ان گروہ کے بیچ میں مل کر جا رہا ہے. اب خدا گروہ کی برائی دیکھے یا اپنے نبی کی پاکی؟ اللہ کی ندا آتی ہے، فرماتا ہے فرشتوں ٹھہرو، پوچھو کہاں جا رہے ہو؟ میرے نبی فرماتے ہیں جہاں تو بھیج رہا ہے. اللہ فرماتا ہے میرے نبی تمہارے جانے کی جگہ نہیں ہے. تو میرے نبی فرماتے ہیں یہ امت کے جانے کی جگہ نہیں، یہ تو برے ہیں. میرے نبی فرماتے ہیں میں تو اچھا، یہ ناپاک ہے. میرے نبی فرماتے ہیں پاک. اب کیا کرے؟ فیصلہ ہو گیا تھا، فیصلہ ہو گیا تھا، وہ لگ گیا تھا. اب کیا ہوگا؟ میرے نبی فرماتے ہیں جب تک یہ میرے ساتھ میرے پیچھے نہیں آئے گے میں جاؤں گا. اب نبی قدم اٹھا کر آگے بڑھنا تھا. اللہ نے حکم دیا فرشتوں روکو، اگر یہ قدم آگے بڑھا دے میں نے میری قدرت کاملہ سے 7,000 سال لگا دیے جہنم کے جلنے کو، جہنم کے سلگانے کو، جلانے کو 7,000 سال لگا دیے. روکو، اگر نبی یہ قدم آگے بڑھے گا تو ساری لگائی آگ بجھ جائے گی. اب پھر کہاں سے جلائیں؟ روکو، بجھ جائے گی. کیا کیا جائے؟ اب کچھ نہیں ہوگا، میرا نبی جو چاہتا ہے وہی کرو. اے پیارے نبی، تم چاہتے ہو اس گنہگاروں کو لے جانا، لے جاؤ جتنا کو چاہے. اب میرے نبی سمجھ گئے آج خدا مہربان ہے. اب میں جو کہوں گا وہ مانے گا. میرے نبی فرماتے ہیں لوگوں کو چلے جاؤ. آپ دیکھیں گے دوزخ میں کتنے امتی ہیں، میں دوزخ میں کتنے امتی ہیں، جتنے دوزخ میں امتی ہیں. میرے نبی سب کو بلائیں گے. ایک روایت کے مطابق میرے نبی کہیں گے جو امتی دوزخ میں ہے اے اللہ ہر ایک کو آزاد کر دے، ہر ایک کو آزاد کر دے، ورنہ میں چلا کروں گا، ورنہ میں. ارے حکمت خدا دیکھو، نبی کا اختیار دیکھو. اب نبی کے وجود پر قربان جانا، نبی کا قدم اگر دوزخ میں پڑ جاتا تو کیا ہوتا؟ اللہ نے بنائی نا دوزخ، جہنم تو اللہ نے بنایا نا. تو نبی کا قدم پڑتا تو کیا ہوتا؟ یہ خلاف خدا کی حکمت ہے. کیوں؟ نبی کا قدم اگر جہنم میں پڑتا تو جہنم جنت بنتی. خدا دو جنتیں نہیں ہیں، میں دو جنتیں کہاں بناؤں؟ یہ جنت بنے تو دوسری جہنم بنے. تو نبی کے قدم میں اتنی برکت ہے، نبی کے قدم میں اتنا مطلب یعنی رحمت ہے کہ دوزخ میں ختم رکھ دے تو دوزخ جنت بن جائے. تو اب مجھے بتائیں اللہ نے کن فیکون کے ذریعے بناتا ہے. اب اللہ کی حکمت میں اتنا کمال ہے یا مصطفیٰ کے قدم میں؟ دینے والا تو اللہ ہی ہے نا، دینے والا تو اللہ ہی ہے نا. اللہ کہتا ہے کن ہو جا تو ہو جاتی ہے. مصطفیٰ کہنے کی ضرورت ہے، قدم رکھتے ہیں ہو جاتا. یہ اختیار ہے ہمارے پاس. تو عزیزو ہم گنہگاروں کے لیے آئے ہیں، ہمارے لیے جو اچھے ہیں وہ خدا کے ہیں، جو برے ہیں وہ صبر. یہی میرے نبی نے مانگا اے اللہ جتنے برے ہیں ان کو میرے حوالے کر. فیصلہ تو خدا کو کرنا. میرے نبی فرماتے ہیں بروں کو میرے حوالے کر. اب خدا یہ نہیں کہے گا فیصلہ میں کرنے والا ہے تو، فیصلہ تو مجھے کرنا ہے نا. پھر بروں کو تیرے حوالے کیوں؟ سمجھ میں آئی؟ خدا یہ نہیں کہے گا. میرے نبی فرماتے ہیں بروں کو میرے حوالے کر. کیوں؟ میں نے اپنی اچھائی کی چادر تم پر ڈالوں گا اور میرے ساتھ تم کو جنت کی طرف لے جاؤں گا. آج کتنی خوش قسمت ہے. تو ہمارے رسول
اسی دنیا میں اسی طرح تشریف لائے پیغام کی اور امت کو سنبھالا اور صبح قیامت تک امت کی رہبری اور خدمت اور وہی نبی اسی مدنی کی تعریف میں ہم سے آپ سے سب سے پردہ ہو چکے. یہ بشریت کا تقاضا ہے کیونکہ ایسا نہیں ہوتا تو نبی کو خدا بنا دیتے نبی کو مگر ایک بات یاد رکھیں نبی پردہ ہو گئے مگر قرآن کہتا ہے شاہداً مبشر نبی شاہد ہے مبشر یعنی حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے. جیسے دنیا میں آنے سے پہلے نبی دیتے تھے اسی طرح دنیا سے پردہ ہونے کے بعد بھی اسی طرح دیتے ہیں. یہ مسئلہ جو ہم سے ہمارے نبی بے خبر میں نہیں ہمارا نبی ہر ایک سے بات کرتا ہے ہر ایک کو جاتا یہی ہوتا ہے. میں اس کی گفتگو تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. باہر کئی ام المؤمنین کی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں ہمارا نبی انہی کے گود سے مبارک کا حضرت اسرائیل علیہ السلام کا دستک دے کر داخل ہوتے دروازے سے آتے ہیں. حالانکہ ہر کسی کی موت چھت سے ہوتی چھت کے اوپر سے ہوتی اور جب تک کبھی اجازت نہیں دیتے اسرائیل نہیں دے اور وہ اسرائیل جب آواز دیتا ہے اس دنیا نے اجازت چاہتا ہے اگر آواز لگاتا ہے تو اس آواز کو صرف مرنے والے سنتے ہیں. یعنی اس آواز کو یاد رکھو اس آواز کو مرنے والے سنتے ہیں انتقال ہونے والے سنتے ہیں اسرائیل کو وہی دیکھتے ہیں. مگر جب دستک دے کر آواز دیتا ہے اس کی آواز کو فاطمہ سنتی ہے. بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شہادت کا ادنا سایہ بھی وہ مل گیا. جو کہا کہ آقا کی بیٹی ہے بیوتوں کی چاہتا ہوئی 3 دن پاپا گھر میں نہیں کھلا نہیں کرتا خود اپنے ہاتھوں سے چٹکی پیس کر آنکھوں میں سارے آ جاتے. آج ہم ادنا ہے پھر بھی اگر لیکن فاطمہ سے کچھ خود گھر کا کچرا نکالتی ہے خود برتن دھوتی ہیں خود صفائی کرتی ہیں خود پکاتی ہیں چٹکی پیس کر روٹیاں کھاتی ہیں. تو جہاں کیا کریں گے اتنی تکلیف پڑتی ہے. فاطمہ جانتے ہیں کون جب سجدے میں سر رکھ کر خدا سے مانگتی ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ جنت سے نعمتوں اور دسترخوان کو فاطمہ کے گھر میں اتارنا. یہ وہ فاطمہ دعا میں یہ تاثیر ہے. مگر گھریلو زندگی میں اور شوہر کی خدمت سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی یہ پل کے لیے بھی فاطمہ الزہرا سے ناراض ہے. ایک بار دسترخوان بچھائے آپ باہر سے آئے تھے جنگی لباس پہنے تھے باہر سے آئے دسترخوان بچھایا تو خدمت فاطمہ نے کی تھی دیکھ کر ایک دم خوش ہو گئے کھل گئے. مولا علی جتنے طاقتور ہیں اتنے بھولے ہیں. کہتے ہیں سارا اصل بھول پر کی نشانی کیونکہ 7 نشانیاں بتائی ہیں صحیحوں میں. ان 7 نشانیوں میں ایک نشانی ہے بھول پر. بھول پر سمجھتے ہیں آپ ماں کا کینہ نہیں رکھتے عداوت نہیں رکھتے حسد نہیں رکھتے جلدی مل جاتے ہیں. اور اکثر اپنے آپ کو ہوشیار سمجھنے والے لوگ ان کے بھول پر کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں اپنے آپ بریانی یہ حقیقت کی بھولے ہیں مگر ان کا خدا بھولا نہیں ان کا خدا بھولا نہیں. ان کے بھول پر کا تم فائدہ اٹھاتے ہو مگر خدا جانتا ہے پسند نہیں نا تو باہر گئے کھل گئے لباس تب ہو گئے نکلتا ٹائٹ ایسا نکالے پھنس گئے نا کیوں کریں بہت
مصیبت ہوتی تھی، تکلیف ہوتی تھی، کس طرح دینے کی تو نکلتا ہے صدر پاک مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ کے بعد پیارے رسول اب رسول میں صحابی سے احترام ہو گیا. تم نے مرنے کے بعد اتنے سکے لیے ہیں کیوں نہیں دیا؟ جب آ کر کہیں میں نے کب لیا؟ ڈر گئے. میں نے کب لیا؟ ڈر گئے. جس کو ڈرنا تھا رسول میں میرا کہنے کا مطلب یہ ہے اتنے خوش ہوتے تھے ایک پل کے لیے ناراض نہیں. اور محمود الزہرا بھی اپنے آخری وقت میں مولا علی سے ہی وصیت کی قبر مقام میں تو باہر گئے عورتوں میں سیرت فاطمہ کا ایک دن یا ایک لمحہ بھی مل گیا نا، کیونکہ وہ جنت کی خاتون ہے، سارے عورتوں کی سردار ہے، ملکہ ہے. فاطمہ نے آواز سن کر ڈانٹتی ہیں کون بے ادب ہے، کون بے ادب ہے. اسرائیل کو کہتی ہیں کہ کون بے ادب ہے، جانتا نہیں کہ یہ رسول اللہ کا گھر ہے. تو اسرائیل کو ادب سے کرنے والی فاطمہ. تو اس لیے پیارے رسول جان جاتے ہیں کیونکہ حالت آغاز میں تھے. بیٹی یہ بے ادب نہیں ہے کہ تیرے پاپا کو تم سے جدا کرنے کے لیے آیا. اس کو اسرائیل اجازت دو. باپ نے کہا اجازت، باپ نے کہا اس بات کو اچھی طرح کرو. اسرائیل کو اجازت کی ضرورت کیا تھی جبکہ حکم خدا وہ کسی سے اجازت نہیں لیتا، اگر یہاں اجازت طلب کرا. اب یہ گھر رسول اللہ کا، جب گھر رسول اللہ کا ہے اجازت بھی رسول نے دینا، مگر رسول اللہ فرماتے ہیں بیٹی کو اجازت دینا پڑا. اب بیٹی اجازت دینا، جب تک بیٹی اجازت نہیں دیتی اسرائیل اندر سمجھ میں آ رہی ہے. تو یہ اختیار ہے فاطمہ الزہرا سرکار کی بیٹی، اور بیٹی کی بیٹی قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. جب ہر کسی کی موت آتی ہے اللہ ملک الموت کو حکم دیتا ہے. کیا جب کسی کی موت آتی ہے تو اللہ کسے ملک الموت کو حکم دیتا ہے. ملک الموت لے کر اسرائیل آیا. عادت تھا عیسیٰ تک، عیسیٰ سے صبح قیامت امام مہدی تک، صبح قیامت کے آخری فرد تک ملک الموت اسرائیل لے کر آیا. ہر فرد نبی ہو، رسول ہو، ولی ہو، غوث ہو، قطب ہو، مریم ہو یا آسیہ ہو، ام المومنات یا دنیا کی اور نیک عورتیں ہوں، ولیاں ہوں یا خطاوار ہوں یا مرد ہوں، اچھے ہوں، ولی ہوں، نبی ہوں، رسول ہوں یا گنہگار ہوں، کافر ہوں، بدکار ہوں، مگر موت ہی لے کر اسرائیل کو ہی آ اور ان کی روح اسرائیلی قبضہ کرتے. اب اسرائیل کے سوا کوئی دوسرا خرچ کرنے کے سوال ہی نہیں. بات میں آ رہی ہے آپ کو؟ روح قبضہ کرنے والا کون ہے؟ اسرائیلی قبضہ کرنا. کیسے قبضہ کرنا؟ ملک الموت کو لے. سمجھ گئے؟ یہ دنیا کے ہر فرد چاہے عورت ہو یا مرد، نبی ہو یا رسول ہو، ولی ہو یا مومن، یہ اسرائیل کا. مگر دنیا میں ایک فاطمہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ فاطمہ نبی کی بیٹی، ایک فاطمہ نبی کی، جن کی روح
ملکل موت اسرائیل قبضہ کر ہی نہیں سکتا. ایسا کیوں؟ علی کی روح قبضہ کرنے والا اسرائیل باپ دو جہاں کے آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبضہ کرنے والا دکھ رہے. کیا رسول سے افضل ہے بیٹی؟ لا، رسول سے بیٹی افضل. بیٹی بیٹی ہے مگر رسول کو بے پناہ محبت ہے بیٹی. مگر کیوں؟ نبی نے آخری وقت جو بشارت دی ہے کہ اے بیٹی میرے پاس اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو آ کر مجھ سے ملے گی. نبی نے کہا میرے پتہ ہونے کے بعد سب سے پہلے تو مجھ سے ملاقات کرے گی، تو آ کر مجھ سے ملے گی. رونے والی بیٹی کبھی بات سنتی ہے تو ہنس پڑتی. تو معلوم کیا ہوا؟ باپ انتقال کر گئے اور بیٹی 6 مہینے کے بعد پردہ ہو گئی. بی بی فاطمہ 6 مہینے زندہ. 6 مہینے کے بعد پردہ ہو گئی تو نبی فرماتے سب سے پہلے مجھ سے آ کر بیٹی. تو معلوم یہ ہوا بیٹی پردہ ہونے کے بعد لوگ کہتے ہیں خدا سے ملے ہو گیا، ملن ہو گیا، خدا کی بارگاہ میں چلے گئے. مگر بیٹی پردہ ہوئی تو مصطفیٰ سے مل گئی. سبحان اللہ. مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلی گئی. بیٹی باپ سے مل گئی. سے ملی باپ سے مل گئی. اب اسرائیل رخ ہم نہیں کر سکتا کیونکہ قرآن فرماتا ہے کہ بیٹی نے عرض کیا کہ اے اللہ تیرے جو فرشتے ہیں اسرائیل ہے جو روح قبض کرتا ہے، اے اللہ میری روح قبض کرنے کے لیے تو اسرائیل کو مت دے. کیوں؟ یہ لفظ مذکر ہے نا، مرد اور عورت سے پاک ہے مگر لفظ مذکر استعمال ہوتا ہے. کبھی تیرے بندے یہ تانا نہ دے کہ میں بے پردہ ہوگی، میں بے پردہ ہوگی. اے اللہ میرے پردے کی لاج رکھنا، اسرائیل بھی مجھے بے پردہ نہ دے. جب فاطمہ کی آرزو کہ اسرائیل مجھے بے پردہ نہ دیکھے تو خبر میں جانے کے بعد جو سوالات کے لیے منکر و نکیر آتے ہیں تو کیا بے پردہ ہوگا؟ اگر منکر و نکیر کا سوال تو یہ عام ہے مگر فاطمہ اس وقت پردہ ہوئی مصطفیٰ سے ملے. سوالات اور کے لیے ہے. یعنی خاندان مصطفیٰ کی دلیل یہی سے شروع ہوتی ہے. جب دعا کی تو رب نے دعا قبول کر لیا اور اللہ نے اسرائیل کو روح قبض کرنے کے لیے نہیں بھیجا. تو پھر قبضہ کیسے کرنا؟ تو قرآن فرماتا ہے خود اللہ اپنے ید قدرت سے ایک فاطمہ کی روح قبض کرتا. سبحان اللہ. دنیا میں صرف ایک فاطمہ ہی ہے کہ خود اللہ اپنے ید قدرت سے ان کی روح کو قبض کیا. اسرائیل نے ملکل موت. کتنا بڑا درجہ ہوگا. یہ ایک فاطمہ ان کی روح صرف اللہ خود بذات خود قبض کرتا، ید قدرت سے قبض کرتا. اسرائیل کو ملکل موت سے نہیں مگر سب کو اسرائیل قبض کرتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے. اگر روایتیں ہوتی نا تو کہہ دیتے یہ صحیح ہے، یہ ایسا ہے ویسا ہے. آپ قرآن کہتے ہیں نا یہ باتیں چھپا دیتے ہیں، کوئی لاتے ہیں. اسی لیے وہ جنت کی ملکہ آدو اجازت مل گئی تو نبی کے پاس آتے ہیں اور کئی وصیتیں کلام ہوا. پھر نبی نے امت کی شفاعت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا قبول فرما لیا. اے نبی کہہ دو آدھی امت کو بخشے، آدھی امت سے حساب ہے یا آپ کو اختیار دے دے. تو میرے نبی نے فرمایا اے اللہ مجھے اختیار دے دے. اب نبی جسے چاہیں اسے اسی کو بخشوائیں گے. جو نبی کے ساتھ جو وفادار ہو. کبھی غداروں کو بھی ایسا ملے گا، اگر غداروں کو بھی ایسا ملے گا تو پھر وفاداروں میں غداروں کا فرق کیا
ادھر، سارے وفادار ادھر، جس وفادار جدھر ہے نبی ادھر ہے، سارے غدار جدھر ہے خدا کا عذاب ادھر ہے. دیوار اٹھا دے گا وہ نہ وفاداروں کو دیکھ سکیں گے نہ عرض کر سکیں گے. سمجھ میں آئی نا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے. یہ وہی مہینہ تھا اور ساری باقی ساری وصیتیں پوری ہو گئی. اب اسرائیل اپنا کام شروع کر دیا اور ہمارے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک اسی مہینے میں اسی وقت جس وقت آئے تھے اس دنیا کے فانی سے پرواز کرتی ہوئی بارگاہ خداوندی میں پہنچ گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب روح پہنچ گئی. اب نبی دنیا سے پردہ ہو گئے تو مانا یہ نہیں ہو کہ سب کچھ ختم ہو گئے. الیوم اکملت لکم دینکم. اللہ نے فرما دیا میرے نبی تیرے لیے تیرے دین کو مکمل کر دیا اور میں نے نعمتیں اتاری اور تیرا دین اسلام ہو گیا. اللہ نے پسند کر لیا. آج ان کی لگائی شاخ صبح قیامت تک مسلمان بن کر دائرۂ اسلام میں اللہ اور اس کے نبی کے ترانے و گن گاتی ہوئی جا رہی ہے. یہی وہ امت مسلمان. اسلام اور دین یہ مصطفیٰ کا لایا ہوا ہے. یہ نبی آئے اور صبح قیامت یہی دین کو عروج پانا ہے, یہی دین بلند ہونا ہے. کیا ہوا ایک بات کر کے بلا لیجیے, اشارہ دے دیجیے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اسی دین کو اتنا بلند و بالا فرمائے گا سارے مذاہب ختم ہو جائیں گے مگر دین اسلام بلند و بالا رہے گا. تو الحمدللہ ہم سب خوش نصیب ہیں. ایسا نبی ہمارا ہے, ہمارا دین زندہ ہے, ہمارا نبی زندہ ہے, ہمارا قرآن زندہ ہے, ہمارا خدا زندہ ہے. جس کے دل میں ایمان ہے وہ مر کر بھی ہمیشہ زندہ ہے.